Islamic Urdu Beta. Like, share, comment, subscribe. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی اپنے صحیح بات دینے کی توفیق عطا فرمائے. جو بات کہی جائے سب سے پہلے اللہ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا میں جو بھی انسان ایک دوسرے سے اگر محبت کرتا ہے تو وہ محبت میں اس کی ایک غرض ہوا کرتی ہے. اگر کوئی بھائی دوسرے بھائی سے یا کوئی دوست دوسرے دوست سے محبت کرتا ہے تو اس کی غرض ہوتی ہے، غرض وابستہ ہوتی ہے. بغیر غرض کے آج کے زمانے میں کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا. لیکن ایک والدین ہے جو اپنے لڑکوں سے اپنے بیٹوں سے بغیر کسی غرض سے محبت فرماتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس والدین کا حق بھی بہت زیادہ بیان فرمایا قرآن اور حدیث میں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا پھر اپنی عبادت کے بعد اللہ نے توحید اور عبادت کے بعد ذکر کیا تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم عطا فرمایا. جیسے کہ ایک آیت ہے قرآن نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ اللہ کی عبادت کرو وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، شرک مت کرو. پھر اس کے بعد توحید کے بعد کیا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھائی کا معاملہ کرو. اور یہ آیت جو قرآن نمبر 14 سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، عبادت کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو. إِمَّا عِندَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. جب ان میں سے کوئی والدین میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے اسے اف مت کہو. بڑھاپے کا ذکر کیا کیونکہ بڑھاپے میں انسان کا مزاج زیادہ تر نارمل نہیں ہوتا اور کچھ چڑچڑاپن آ جاتا ہے. تو اس وقت والدین کی زبان سے کچھ ایسے جملے نکل جاتے ہیں تب یہ اولاد یہ برداشت نہیں کرتی. اسی لیے قرآن نے کہا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ اسے اف مت کہو. کوئی بھی بات ایسی مت کہو کہ جو اپنے والدین کے دل کو دکھائے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آج کا زمانہ ایسا ہے کہ والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور کبھی کوئی بات اپنے بیٹے کو جو صحیح
کڑوی لگے، سچ کی بات کڑوی لگے تو وہ برداشت نہیں کرتے، تو پھر وہ سامنے سے جواب دے رہے ہیں کہ بھائی گجراتی میں یہ ہے کہ ہمیں دعا دیجیے نواب کرا کریں، اللہ والدین کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اس وقت جو بولتے ہیں تو وہ ہمارے حق میں اگر ریالٹی حقیقت میں دیکھا جائے تو ہمارے لیے وہ صحیح ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، ٹروت ہوتا ہے، لیکن وہ ہمارے اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے پھر ہم ان کو سامنے سے جواب دیتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی رحمۃ اللہ برکاتہ عالیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب ایک بوڑھا باپ اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں سے پاس ہو رہے تھے، گزر رہے تھے، ایک دیوار کے اوپر وہ جو کوا ہوتا ہے وہ کوا بیٹھا ہوا تھا، تو اس والد صاحب نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ کہا کوا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ کہا کوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد تیسری مرتبہ پوچھا تو لہجہ بدل گیا، کہا ایک مرتبہ تو کہا کوا ہے، چوتھی مرتبہ پوچھا، اب کتنی بار پوچھو گے کوا ہے کتنی مرتبہ آپ کو کہنے کا؟ پھر جب والد صاحب گئے اور وہ ڈائری نکالی، ڈائری میں دکھا اس کو بتایا کہ دیکھو یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ بیٹے نے پڑھا کہ جب میں چھوٹا تھا اس وقت میں نے 25 سے 60 مرتبہ اپنے والد صاحب کو پوچھا تھا یہ کیا چیز ہے، لیکن ایک مرتبہ بھی وہ غصے نہیں ہوئے اور کہا میں اس کے اوپر محبت کا اظہار کرتا رہا اور اس کی ادائیگی پر خوش ہوتا رہا، لیکن غصہ نہیں ہوا۔ کہا کہ یہ فرق ہے والدین اور بیٹوں۔ آج ہمارے والدین اگر زندہ ہے ہمیں ان کی قدردانی کرنی چاہیے، ان کی خدمت کر کے ان کی دعا لینی چاہیے۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو چپکو وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، انہیں نرم بات کہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے اپنے آپ کو عاجز بنا کر رکھو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعا کرتے ہو رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب کما رب ارحمهما، ان کے اوپر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ میں چھوٹا تھا اس وقت مجھے کیسے پالا پوسا تھا اور بڑا کیا۔ آج جب ہم بڑے ہوئے تو پھر ہم والدین کو بھول گئے، اس طرح شفقت اور محبت سے ہمیں پالا بڑا کیا، خون پسینے کی کمائی کو اکٹھا کر کے ہمیں پڑھایا لکھایا۔ جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر ہم والدین کو بھول جاتے ہیں اور ڈسرسپیکٹ کرتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور پھر حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھاپے کی حالت ہو گئی والدین کی اور پھر بھی اگر ہم خدمت نہ کریں تو پھر کیا وبال ہے۔ ثم رغم انفه، 3 مرتبہ کہا ہلاک ہو جائے، رسوا ہو جائے وہ شخص۔ قیل من یا رسول اللہ، پوچھا گیا کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک الوالدین علی الکبر احدهما او کلیہما ثم لم يدخل الجنہ، کہ وہ آدمی کہ جو والدین میں سے کوئی بڑھاپے کی حالت میں ہو جائے، اس کی خدمت کر کے اس کو راضی کر کے خوش کر کے جنت کا مستحق نہ بنائے، وہ آدمی ہلاک ہو جائے۔ 3 مرتبہ ثم رضی عنہ ثم رضی عنہ رضی عنہ ثم رضی عنہ ثم رضی عنہ، 3 مرتبہ ہلاک ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا اس شخص کے لیے، اگر ان کی خدمت کی اور ان کے خوش رکھا، ان کی دعائیں دی تو پھر جنت کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ۔ دوسری روایت میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رضا ربی فی رضا والدی
گے. جب والدین کو ناراض کریں گے تو پھر اللہ بھی ہم سے ناراض ہو جائے گا. اور اگر اللہ ناراض ہو جائے تو پھر کیا بربادی کے لیے وہی کافی ہے. اگر اللہ ہمارے پاس ہے، اللہ راضی ہے، پوری دنیا ناراض ہے، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پوری دنیا ناراض ہے لیکن اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ ہم سے خوش ہے، تو پھر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر اللہ ناراض ہے، پوری دنیا چاہے ہمیں کتنی عزت دے، چاہے ہمیں کتنا بڑا بنائے، لیکن اللہ ناراض ہے تو پھر کچھ بننے والا نہیں ہے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی رضامندی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ناراضگی والے کام کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ ہمارے والدین اگر زندہ ہے ان کی خدمت کر کے ہمیں ان کی دعائیں دینی چاہیے. اور جب والدین کی خدمت کریں گے تو پھر کیا ملتا ہے؟ ویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی کلمے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے تو وہ صحابی کا شرف حاصل کرتا ہے، صحابی بن جاتا ہے. اور صحابی کا مقام ایک ادنا، اگر ایک ادنا سے صحابی کے مقام پر چاہے کتنا بڑا ولی ہو، بزرگ ہو، وہ ایک ادنا سے صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. تو یہ اتنا بڑا مقام مل سکتا تھا. اور یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ بھائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لوں اور صحابی کا شرف حاصل کر لوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہا میں صحابی کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، گھر پر والدہ بیمار ہے، کیا کروں؟ آپ کی زیارت کرنے آؤ یا گھر پر والدہ کی خدمت کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدہ کی خدمت کرو. مجھے میری زیارت کرنے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی والدہ کی خدمت کرو. دیکھو دین نبی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام ہے، فرما برداری کا نام ہے. اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں حکم دے وہ کرے. ہمارا جذبہ پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے. جذبہ تو یہ ہوتا ہے کیا ایسے ہی گھر سے باہر تو ہم نکلتے ہی ہے، چلو تھوڑا ایک دو دن کے لیے نکل جائے تو زیارت کر لیں، پھر آ جائیں گے ایک دو دن میں کیا ہو جائے گا. لیکن زیارت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو جائے گی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے زیارت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، والدہ کی خدمت کرو. اور اسی کے اوپر عمل کیا اور والدہ کی خدمت کرتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا تو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جب ایک قرن جو یمن کا ایک علاقہ ہے وہاں کا رہنے والا ایک آدمی ہے جس کا نام ہے اویس، اگر وہ آئے مدینہ المنورہ تو ان سے اپنے حق میں دعا کروانے کے لیے کہنا، اپنے حق میں دعا کروانا، بولنا میرے لیے دعا کرے. جب بھی کوئی قافلہ آتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے کہ اس قافلے میں اویس نام کی کوئی شخص ہے. جب ایک مرتبہ قافلہ آیا پتا چلا اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نامی ایک شخص آیا ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں دعا فرمائیے. صحابی جلیل القدر صحابی اور میں آپ کے لیے دعا کروں. کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ پورے ملے تو بولنا ان کے میرے حق میں آپ کے حق میں دعا کروانا. جب اویس قرنی یہ دعا کریں گے اللہ ان کی دعا کو قبول فرمائے گا، اللہ ان کی دعا کو قبول فرمائے گا، اس لیے کہ انہوں نے والدہ کی بہت خدمت کی ہے. اللہ نے مستجاب الدعوات بنایا. والدہ کی خدمت کرنے کی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا
اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے تو بڑی خوش نصیبی اور سعادت مندی کی بات ہے میرے لیے. تو والدہ کی اگر ہم خدمت کریں گے تو دنیا میں بھی ہم کامیاب رہیں گے، والدین کی خدمت کریں گے، آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے. اگر والدین کو ناراض کیا اور ان کی خدمت نہیں کی، اللہ ہمیں دنیا میں بھی برباد کرے گا، آخرت میں بھی برباد کرے گا. اور ہر جگہ پر پوری دنیا میں یہ کمپلین ہے that children are not listening to us. چلڈرن ہماری بات کو نہیں، یہ لڑکے ہماری بات نہیں سنتے، ہماری بات نہیں سنتے. کیا وجہ؟ ایک تو تربیت، جیسے مفتی صاحب ماشاء اللہ ہمیشہ یہ لڑکوں اور بچوں کی تربیت کس طرح کرنے کی، تو اس کا بھی ایک بڑا دخل ہے کہ ہم بچوں کی اچھی تربیت نہیں کرتے. بچوں کی تربیت اگر ہم کرتے رہیں گے اور بچے کو بھی اس طرح بنائیں گے کہ وہ بچے بھی آگے چل کر انشاءاللہ ہماری خدمت کریں گے. اور آج جو یہ بچے ماشاء اللہ جو اولاد ہے، اپنے والدین اگر بوڑھے ہیں اور اگر بوڑھے نہ بھی ہو پھر بھی ہم اس کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں، ہم کو ناراض نہ کریں. یہ بات آج ہم سیکھ لیں اور سمجھ لیں. انشاءاللہ اللہ مجھے بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر والدین زندہ ہیں وہ ہمارے لیے دعا کریں گے اور اس دعا کی برکت سے اللہ ہمارے رزق میں بھی برکت دے گا. لیکن آج یہ ماحول پوری دنیا میں جو بن رہا ہے کہ اسے اولڈ ہاؤس میں بیچ دیتے ہیں، بڑے بوڑھے ہو گئے، کیا کہتے ہیں آپ وہ بول چلو بھائی کٹو کروانا. کتنے اس لیے کہتے ہیں نا کہ دو اگر والدین 7 یا 8 لڑکے ہو پھر بھی ان کو بھاری نہیں پڑتا، لیکن 8 لڑکے مل کر صرف 2 والدین والدہ والد صاحب کی خدمت نہیں کر سکتے، ان کو سنبھال نہیں کر سکتے. یہ ہماری کوتاہی ہے. اگر ہو سکے والدین جب عمر ہو جائے تو ہمیں سامنے سے ہم خدمت ہم کمائیں گے. آپ کو بیٹھ کر کھانا ہے، آپ کو کچھ نہیں کرنا. کبھی کوئی یہ لڑکا اس والدین کی خدمت اپنے سر پر لے لے، کبھی وہ لڑکا لے لے، اور اس طرح اگر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ والدین کا دل بھی خوش ہوگا اور وہ دل سے دعا دیں گے، دل سے دعا دیں گے. والدین کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے. پھر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ العالیہ پاکستان کے ہیں، انہوں نے ایک بات نقل کی تھی کہ یہ جو ہے شیخ سویس مکہ کے امام، وہ ایک مرتبہ جو جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے عربی میں، تو اس وقت انہوں نے ذوالفقار صاحب فرماتے کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ان کی زبانی یہ بات کہ آج جو مجھے یہ مقام ملا ہے، میں آج جو مکہ کا امام بنا ہوں، یہ میری والدہ کی دعا کی برکت ہے. میری والدہ کی دعا کی برکت کی وجہ سے میں آج حرم کا امام بنا ہوں. کہا واقعہ یہ پیش آیا جب میں چھوٹا تھا، بہت موٹی تھا، مستان تھا، بدماش تھا. جب والدہ نے کسی کی دعوت کی اور مہمان آنے والے سے کھانا پک گیا، کھانا دسترخوان کے اوپر رکھ دیا گیا اور مجھے مستی سوجی تو میں نے کھانے میں باہر سے کنکریاں لا کر ڈال دی. کنکریاں باہر سے لا کر اس کھانے میں ڈال دی. اب کھانا تیار ہے، پکا ہوا ہے اور مہمان کے آنے کی تیاری ہے. جب کوئی لڑکا اس طرح کام کرے گا، کون والدہ والد صاحب ہے جو برداشت کریں گے، چپل لے کر ماریں گے، تو اس وقت غصہ نکالیں گے اور ہم معلوم نہیں اس وقت ایسی بددعا دیں گے بچے کو. لیکن شیخ سویس دامت برکاتہ العالیہ کی والدہ نے بددعا نہیں دی، دعا کی اس حالت میں، غصے کی حالت میں یہ دعا دی کہ آج تم نے مجھے بہت ستایا، مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے، جا میں تجھے بددعا تو نہیں دیتی لیکن میں تیرے لیے دعا کرتی ہوں اللہ تجھے حرم کا امام بنائے. اللہ نے اس دعا
پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ والدین کا مقام ہے، والدین کا مقام ہے. والدین اگر ہم والدین کی خدمت کریں گے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی نوازے گا، آخرت میں بھی نوازے گا. اس لیے ہم تھوڑا بہت جو کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، ہمیں اسے برداشت کرنا چاہیے اور خوشی سے والدین کی خدمت کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ بوڑھے ہو گئے خدمت کر کے تھک گئے، نہیں، یہی خدمت ہمیں کام آئے گی. اس دنیا میں بھی ہمیں ہمارے رزق کی برکت ہوتی ہے تو ہمارے والدین کی دعا کی برکت سے رزق میں برکت بھی ہوتی ہے. لیکن آج ہم پہلے کا زمانہ تھا، اللہ جو بات کہی گئی اللہ مجھے بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والدین کا سائے جو جس کے والدین زندہ ہے اللہ ان کے عمر میں عافیت کے ساتھ برکت